أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي را کے فائدے رولس آف را تو را کو پر پڑھنے کے 5 فائدے ہیں، 5 رولس ہیں را کو ہیوی پڑھنے کے، موٹے پڑھنے کے۔ سب سے پہلے را پر زبر یا پیش ہو، را کو پر یعنی مفخم پڑھیں گے۔ اگر را کے اوپر زبر آ گیا یا پیش آ گیا تو را کو مفخم پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، کچھ بھی ہم بول سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے ون ہر، تو یہاں پر را ساکن ہے، اس سے پہلے ہاں پہ فتحہ ہے، تو را کو مفخم پڑھیں گے، یہ ایسے لکھنا ہے۔ قرآن، را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے، تو یہاں بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو را پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو موٹا، اور را ساکن ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو بھی را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ یہ 2 میتھڈ ہو گئے۔ تھرڈ ون ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے عصر، صبر، خسر، یسر۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے صاد بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہاں بھی سیم کنڈیشن ہے صبر میں بھی۔ اور یہاں خسر، را ساکن ہے، اس سے پہلے سین ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے یعنی پیش آ رہا ہے، یہاں بھی سیم کنڈیشن۔ تو اس کنڈیشن میں بھی را کو مفخم پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد فورتھ ون ہے، کیسے موٹا پڑھیں گے؟ عصر، صبر، خسر۔ فورتھ کنڈیشن ہے را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد ایک ہی کلمے میں حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ ہے خص صا ضغطن قز، خا صا ضاد تا زا غین قاف، یا مجموعے کے حساب سے پڑھ لیجئے تو خا صا ضاد غین تا قاف زا آ جائیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائیں تو بھی اسے ہیوی پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے قرطاس، میروسعد۔ اسی طریقے سے ایک ورڈ آتا ہے پھر را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن حروف مستعلیہ سے قاف آ رہا ہے، تو ہم را کو ہیوی پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے۔ پھر قطن، قرطاس، میروسعد، ایک آتا ہے لبل میروسعد۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو بھی را کو ہیوی پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن حروف مستعلیہ آ رہے ہیں تو بھی ہم ہیوی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ففتھ ون ہے را ساکن سے پہلے عارضی زیر آ جائے، جسے کسرہ عارضی کہتے ہیں۔ تو را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب کسرہ عارضی کیا ہے؟ کسرہ عارضی وہ کسرہ ہے جو ملا کر پڑھتے وقت گر جاتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیے
अमीर ताबू लिखा हुआ है। तो जब हम ये अमीर ताबू है तो अमीर और इसके नीचे कोई हरकत नहीं लगी है, हमजा के नीचे, ये हमजा है, इसके नीचे कोई हरकत नहीं है, तो इसको मिला के पढ़ेंगे तो अमीर काबू। और अगर इसके नीचे हमें लगाना हो तो एक कसरा लगाएंगे तो वो इरकाबू हो जाएगा। तो यही कसरा आरजी है कि जो मिलाकर पढ़ते वक्त गिर जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमीर काबू। इसी तरीके से इर्तजा है, तो अगर इसके आगे लगा दें तो मनिर्तजा हो जाएगा, यहाँ मिलाएंगे मनिर्तजा। और अगर इसको हटा दें तो फिर यहाँ पे इर्तजा, हमजा के नीचे एक कसरा लगा देते हैं, इरजिई। तो ये यही कसरा अर्जी है कि जब हम मिला के पढ़ेंगे, वसल करेंगे तो वो गिर जाएगा, और अगर हम वक्फ करेंगे फिर नए उससे स्टार्ट करेंगे तो वो उसकी हरकत से पढ़ेंगे। ये कसरा आरजी है। तो जब रॉ साकिन से पहले कसरा आरजी आ जाए तो यहाँ पे देखिए रॉ साकिन है, ये रॉ साकिन है, उससे पहले ये कसरा आरजी आ रहा है, तो यहाँ पे भी रॉ को हैवी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। तो ये आपके 5 कायदे हो गए रॉ को मोटे पढ़ने के। अब आते हैं रा को बारीक पढ़ने के 4 फायदे। सबसे पहले रा को जबर या पेश के साथ हो, यानी रॉ के ऊपर तो मोटा पढ़ेंगे, और अगर रॉ के नीचे जेर आ गया, क्योंकि अब हम बारीक पढ़ने के फायदे पढ़ने जा रहे हैं, तो रॉ के नीचे जब जेर आ जाएगी तो भी रॉ बारीक पढ़ेंगे। और इसी तरीके से रॉ साकिन से पहले जेर आ जाए तो भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए रॉ साकिन से पहले जेर आ रही है तो इसे बारीक पढ़ेंगे। फिर दऊस, फिर आउन में रॉ साकिन से पहले जेर है, इस रॉ को भी बारीक पढ़ेंगे, मुरक्कक पढ़ेंगे, इसको कहते हैं मुरक्कक, इसको मुरक्कक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फिर आउन, यहाँ पे मोजेर, रॉ साकिन है, उसके से पहले जेर है, तो जब रॉ के नीचे जेर है, कसरा है, तो रॉ बारीक पढ़ेंगे, और रॉ साकिन से पहले जेर है यानी कसरा है तो भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ये 2 मेथड हो गए। कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन है रा साकिन हो और उससे पहले का हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जेर हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना बेक्र, तो रॉ साकिन है और उससे पहले का वर्ड भी साकिन है, हिज्र, सेहर, तो सारे रॉ को बारीक पढ़ेंगे। जब रॉ साकिन हो और उससे पहले का वर्ड भी साकिन हो और उससे पहले कसरा आ जाए तो भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे, मुरक्कक पढ़ेंगे। फोर्थ वन क्या है? रॉ साकिन से पहले या लीन हो, यानी या साकिन से पहले फतहा हो, जबर हो, तो भी रा को बारीक पढ़ेंगे। अब कहाँ पे या लीन आ रहा है? देखिए यहाँ पे खैर है, तो या साकिन से पहले जबर आए तो या लीन हो गया। तो फायदा क्या है? रॉ साकिन से पहले या लीन हो तो भी रा को बारीक पढ़ेंगे, मुरक्कक पढ़ेंगे, जैसे खैर और गैर। तो ये एक वर्ड है, रॉ साकिन है और उससे पहले याए लीन आ जाए। याए लीन कब होता है? जब या साकिन से पहले फतहा हो तो याए लीन होता है। तो जब रॉ साकिन से पहले याए लीन आ जाए तो भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ये आपका चौथा कायदा था। तो रॉ को मोटा पढ़ने के 5 कायदे हैं, रा को बारीक पढ़ने के, मुरक्कक पढ़ने के 4 फायदे हैं। और फिर आगे आ रहा है इमाला की हालत में रॉ कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। जब इमाला होगा, वो कहाँ हुआ है? कुरान करीम में सिर्फ एक जगह पे हुआ है ये,
سورہ حود میں ہوا ہے مجریہا، تو یہاں پہ مجریہا پڑھیں گے، اس را کو باریک، مجریہا نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے یہاں پہ۔ اور یہ صرف ایک جگہ قرآن کریم میں ہوا ہے، سورہ حود میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء لفظ فرق کی را کو باریک اور پر دو طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ اب یہاں را ساکن سے پہلے کسرہ آ رہا ہے اور اس کے بعد قاف آ رہا ہے، تو یہاں پہ باریک اور پر کہاں پہ؟ سورہ شعراء میں۔ اس کے بعد اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ باریک اور پر دو طریقے سے پڑھنا جائز ہے، لیکن باریک پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طرح القطر کی را کو باریک پڑھنا بہتر ہے اور المصر کی را کو پر پڑھنا بہتر ہے۔ تو ہے تو حروف مستعلیہ ہی سب، بٹ ان کا بھی وہ ہے کہ مصر کی را کو پر پڑھنا بہتر ہے، یعنی مفخم موٹا پڑھنا بہتر ہے، اور قطر کو باریک پڑھنا بہتر ہے، پھر کو باریک پڑھنا بہتر ہے۔ یہ کچھ ایکسیپشنز تھے۔ اس کے بعد الف، الف جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف کسی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا ہے، الف پہ سکون کا سائن بھی نہیں آتا ہے، الف کبھی اسٹارٹنگ میں نہیں آتا ہے، تو یہ سب الف کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ الف جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اپنے پہلے حرف کا تابع ہوگا۔ اگر الف حروف مستعلیہ یعنی خصہ ضبطن قص کے بعد آئے تو پر ہوگا، جیسے عزا، قال، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے تو اس سے بھی مفخم پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تو عزا، قال وغیرہ۔ اگر ان حروف کے سوا باقی حروفوں کے بعد آئے تو باریک پڑھا جائے گا، یعنی جو حروف آپ نے مستعلیہ لرن کیے ہیں خصہ ضبطن قز، یہ صرف اسی میں یوز ہوگا، باقی کسی لیٹر کے بعد آئے گا تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ امالہ کیا ہے؟ امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ امالہ کی تعریف کیا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، اور امالہ قرآن کریم میں بس ایک جگہ لائی ہوگی، ہم بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔